جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 16 پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط. اسلام قبول کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے دعوت توحید کا آغاز کیا. دعوت و تبلیغ کو روکنے کی غرض سے قریش مکہ کا وفد ابو طالب کے پاس آیا اور اپنی تجویز پیش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجویز کو رد کر دیا. قریش مکہ نے نضر بن حارث کو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا. ان کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی. ابو جہل نے ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حفاظت فرمائی. دعوت و تبلیغ پر کفار کا ظلم و تشدد بڑھتا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کر دیا گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر بے انتہا ظلم کیا گیا. 13 سالہ مکی دور میں مسلسل تکالیف کا سامنا تھا. نیکسٹ ہیڈنگ ہماری ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم. مشرکین مکہ نے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم کی انتہا کر دی. ایک مرتبہ ان کے ساتھی عرض کرنے لگے کہ ہمیں آپ ابتدائے اسلام کی کوئی بات بتائیے. انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میری پشت کو دیکھ لو. میری پشت پر پوری ابتدائے اسلام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پشت کو دیکھا تو اس پر سیاہ گڑھے پڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے آدمی امیر المؤمنین سے بھی صبر نہ ہو سکا اور وہ بھی رو پڑے. فرمانے لگے کہ ایسی پشت میں نے کبھی کسی انسان کی نہیں دیکھی. فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ خباب یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے، جب اسلام کی خاطر اللہ کا نام لیتے تھے تو ظالم کفار پتھروں کو گرم کرتے تھے. جب پتھر آگ کی شدت سے سرخ ہو جاتے تو میرے کپڑے اتار کر میری ٹانگوں سے پکڑ کر مجھے ان پتھروں پر کھینچا جاتا تھا. پتھروں کی نوک سے پشت میں گڑھے پڑ جاتے تھے اور ان گڑھوں سے جو پیپ بہتی تھی اسی سے وہ انگارے بجھتے تھے. کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوتا تھا. واہ اکبر کبیرہ. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی فریاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. نیکسٹ ہیڈنگ. ایک دن سیدہ آمنہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف فرما تھے. حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے اور فرمانے لگے، الا تدعو لنا یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ الا تستنصروا لنا یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم کب تک اس عذاب کو برداشت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خباب،
ہم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے ان کے سروں پر آرا رکھا جاتا اور انہیں ایسے چیر دیا جاتا جیسے لکڑی کے 2 حصے کر دیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اف نہیں کی۔ تم ابھی سے گھبرا گئے؟ ایک دن میں 7 انبیاء کو قتل کر دیا جاتا، اللہ کا نام لینے والوں کی کھال اتار دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خباب صبر کریں، ایک وقت آئے گا جب میرا دین پوری دنیا میں غالب ہوگا کہ اگر ایک عورت مکہ سے صنعاء تک اکیلی سفر کرے گی تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم کے تمام حربے آزمائے جا چکے تو بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اب کوئی قوت نہیں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل تجویز کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ میں نے سنا ہے کہ حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہم السلام کے بعد ہجرت کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی۔ صدیق اکبر پر بھی ظلم کی انتہا تھی، انہیں اتنا مارا جاتا کہ چہرہ مبارک خون آلود ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ابن دغنہ کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں امان دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کی غرض سے مکہ سے روانہ ہوئے تو راستے میں ان کو ایک شخص ملا جس کا نام ابن دغنہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سامان باندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور پوچھنے لگا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حبشہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ابن دغنہ نے کہا، خدا کی قسم تم غلاموں کو آزاد کرنے والے، صلہ رحمی کرنے والے ہو، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے ہو، بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہو، میں تمہیں حبشہ کی طرف نہیں جانے دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکے والے تو ہمارا وجود برداشت نہیں کرتے۔ ابن دغنہ نے کہا، اب آپ میری امان میں ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ مکہ والے آپ کو کیسے تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ واپس مکہ تشریف لے چلیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واپس مکہ آئے تو کفار مکہ کے سردار دارالندوہ میں بیٹھے تھے۔ ابن دغنہ آیا اور کہنے لگا، اے قریش کے سردارو، ابو بکر اب میری امان میں ہیں، خبردار اگر کسی نے ابو بکر کو ہاتھ لگایا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امان مل گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کعبۃ اللہ میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ کفار قریش سیدھے ابن دغنہ کے پاس آئے کہ دیکھو تم نے پناہ دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں اور ہم برداشت کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان کو امان دی گئی ہے تو وہ مکہ میں رہیں، کھائیں پئیں تجارت کریں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ابن دغنہ کو امان واپس کرنا۔ ابن دغنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھیں، میں نے آپ کو پناہ تو دی ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں
کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابن دغنا، میں تمہاری پناہ سے نکلتا ہوں اور اللہ کی امان میں آتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عزم۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ قبول اسلام سے قبل جا رہے تھے کہ اندھیرے میں ایک عورت کھڑی تھی، ساتھ میں سواری بھی تھی۔ اس عورت کا نام ام عبداللہ تھا، سامان سواری پر بندھا ہوا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس عورت نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات ہے؟ جب تم مکہ میں اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے ہو تو کم از کم ہمیں نکلنے تو دو۔ زمین کیا ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں دیتی کہ تم اپنے معبودوں کی عبادت کرو اور ہم اپنے خدا کی عبادت کریں؟ اب ہمیں اطمینان سے جانے دو۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات سن کر واپس آ گئے اور کہنے لگے کہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب اس قصے کو ختم کر دوں۔ میں جا کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہماری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ ہاتھ میں تلوار ہے کہ نعیم بن عبداللہ راستے میں ملے۔ انہوں نے کہا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات ہے؟ بڑے غصے میں ہو؟ کہنے لگے کہ آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سرزمین پر یا تو میں رہوں گا یا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، اچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دو گے تو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب خاموش ہو کر بیٹھے رہیں گے؟ کیا تم سے بدلہ نہ لیں گے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زیادہ سے زیادہ کیا بدلہ لیں گے؟ مجھے قتل ہی کر دیں گے، بس پھر قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم نہیں تھا۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے پتہ چل گیا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عزم پر پکا ہو چکا ہے اور اب کوئی چیز اس کو نہیں روک سکتی، تو اس وقت دوسرے پیرائے میں بات کی۔ فرمانے لگے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بات ہے؟ بڑے جبار بنے پھرتے ہو؟ تیرے گھر میں تو تیری بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کنیت ان کی ام جمیل ہے، وہ بھی مسلمان ہو چکی ہیں، اور ان کے شوہر سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے نکلے ہو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دار ارقم کی طرف تشریف لے جاتے، سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کے خاندان میں 2 لوگ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنی بہن کے گھر پہنچے تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہن کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے تھے اور آیات مبارکہ کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب بن الارت سے فرمایا کہ آپ جلدی سے چھپ جائیں، کیونکہ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت وہ کبھی نہیں آیا کرتے، ضرور کوئی بات ہے۔ دروازہ کھولا تو فوراً پوچھا، فاطمہ کیا پڑھ رہی ہو؟ اور مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے تو ٹالنے کی بہت کوشش کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر بہن کو مارا۔ سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بہن کو چھڑانے کے لیے آئے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کون ٹھہرے؟ اب بیوی شوہر کو بچا رہی ہے اور شوہر بیوی کا دفاع کر رہا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو مار رہے ہیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھول اٹھا، کہنے لگیں، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو؟ کیا یہ تمہارا مذہب ہے؟ سن لو، اگر تمہاری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو فاطمہ کی رگوں میں بھی خطاب ہی کا خون ہے۔ میں اپنی جان تو قربان کر سکتی ہوں، مگر دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، اس قدر مار پیٹ کے بعد آخر میں اس کا بھائی ہوں، اس کلام میں کوئی تو وجہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور فرمایا، اچھا فاطمہ، جو تم ابھی پڑھ رہی تھیں مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی دکھلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ ہم تمہیں وہ مصحف نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کو کوئی ناپاک نہیں چھو سکتا، بس ایک شرط ہے، تم غسل کر لو، اس کے بعد اس مصحف کو ہاتھ لگانا۔ پھر حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر اسلام کو عزت دینی ہے تو 2 آدمیوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ مجھ پر ایمان لانے والے ضعفاء، فقراء ہیں، غریب ہیں، کچھ مضبوط اور قوی لوگ آئیں گے تو دین مستحکم ہوگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف ہاتھ میں لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا تو سورہ طٰہٰ کی پہلی 14 آیتیں پڑھیں، اور جب آیت نمبر 14 پر پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں اسلام کی محبت جاگ اٹھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار ارقم کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو، اس کا نصیب ہے۔ دروازے پر دستک دی، اندر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ عرض کرنے لگے، ہاں وقت آ چکا ہے، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ خوشی کی لہر دوڑ گئی، صحابہ نے تکبیر بلند کی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام اترے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کی خوشی ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ سارے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ مناقب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی محفلوں کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے سجاؤ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کیا کرو۔ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کیا ماؤں نے ایسے لال جنے تھے؟ کیا دھرتی پر ایسے انسان تھے کہ آج تک دنیا ایسا بادشاہ نہ دکھا سکی؟ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے، لیکن مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، پانی کی مشک کندھے پر اٹھا رہے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے، امیر المؤمنین کہاں جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، فلاں اماں کے گھر پانی دینے جا رہا ہوں۔
ایک مرتبہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا۔ راستے میں انس بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنے مسلمانوں کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، اسی لیے فاروق لقب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان میں اور 2 وزیر زمین میں ہیں، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہم السلام آسمان میں، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما زمین میں ہیں۔ عرفات کا میدان، حج کا موقع، 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی میرے تمام صحابہ پر فخر کر رہے ہیں اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خصوصی طور پر فخر فرما رہے ہیں۔ وہ کیا مبارک ہستی ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں قبر نصیب ہو۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا اے امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر کی پوچھ ہوگی۔ راتوں کو گشت کرتے، رعایا کا حال معلوم کرتے۔ مدینہ کے باہر ایک خیمہ تھا جس میں سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی بھوک سے، ہانڈی چولہے پر بچوں کو بہلانے کے لیے رکھی ہے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ فوراً گئے، بیت المال سے سامان نکالا، کمر پر بوری اٹھائی۔ آپ کے غلام اسلم نے کہا لائیے میں اٹھاتا ہوں، تو فرمایا کیا قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ پھر پنیر، آٹا، شہد، گھی نکالا اور اپنے ہاتھوں سے حلوہ بنایا۔ اس وقت وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کے بجائے تو خلیفہ ہوتا۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ہی عمر ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ کل تو جب امیر المؤمنین سے ملے گی تو وہاں مجھے بھی دیکھ لے گی۔ جب وہاں سے چلنے لگے دیکھا کہ بچے کھانا کھا کر ہنسنے کھیلنے لگے تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا، میرا جی چاہا کہ میں انہیں ہنستا بھی دیکھوں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نزا کا وقت تھا اس وقت اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اجازت لے کر آئیں کہ وہ مجھے اپنے حجرے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سپرد خاک ہونے کی اجازت دیں، اور جب آپ جائیں تو امیر المؤمنین نہ کہنا بلکہ میرا نام لینا، کیونکہ اب میں امیر المؤمنین نہیں رہا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اجازت طلب کرنے گئے تو اس وقت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی رو رہی تھیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں آج اپنے اوپر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ خوشخبری آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو فرمایا پہلے مجھے بٹھا دو، یہ فرمان حرم نبوی سے آ رہا ہے اور ادب یہ نہیں ہے کہ میں لیٹے لیٹے سنوں۔ اور دوبارہ فرمایا کہ میرا جنازہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے باہر رکھنا، دوبارہ اجازت طلب کرنا، ہو سکتا ہے پہلے انہوں نے جذبات میں آ کر اجازت دے دی ہو اور بعد میں ان کا ارادہ بدل گیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون کیا گیا۔ تدفین کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے اور پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رکھا اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنا مقام پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، یہ سب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہمارے نزدیک دنیا کا حسنہ اچھا گھر، اچھی نوکری، اچھا رہن سہن، اچھی گاڑی، لیکن جب اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں تو دنیا کا حسنہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، اور آخرت کا حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر غور کریں تو یہی بات معلوم ہوئی کہ دنیا کا حسنہ اتباع سنت ہے، جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں شہادت کی بشارت، عشرہ مبشرہ میں دخول، اور آخرت میں بھی کامیابی کی بشارت ملی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں کندھے کی طرف اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں کندھے کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی اسی طرح میرے دائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اگر ہمارے نزدیک بھی دنیا کا حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع ہو جائے تو انشاءاللہ آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں ہمارا درس نمبر 16 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صلحاء، مؤمنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی۔